نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ میں نے پچھلے دنوں 2 لیکچر بیان کیے تھے از کے ازواج مطہرات کے حجرے اور ان کے گھر ان کی ملکیت تھے یا نہیں، اور دوسرا میرا کلپ تھا احکام وراثت میں حسن اللہ یاری کی چالاکیاں۔ ان دونوں کلپوں کو سن کر بعض اس کے فالورز، اندھے فالورز جو تھے، انہوں نے مجھے بار بار سوال یہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ وراثت کے بارے میں کنسپٹ کو کلیئر کریں کہ آپ وراثت مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا وراثت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے بلکہ کان کھول کے سن لے پوری دنیا، وراثت نبوی کے بارے میں میرا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو صحابہ کرام کا ہے، جو اہل بیت کا ہے، جو حضرت مولا کائنات شریعہ کا ہے، جو حضرت امام زین العابدین کا، امام زید بن زین العابدین کا ہے، اور ائمہ اہل بیت کا ہے۔ وہی موقف ہے میرا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ اگر وہ چھوڑ جائیں کوئی مالی، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی وراثت صرف اور صرف علم ہوتی ہے، علم ہی ان کی وراثت ہوتی ہے، باقی جو چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک روایت اہل سنت سے اور ایک روایت جو ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ بخاری و مسلم سمیت تمام سنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاۃ ولا بعیرا ولا اوصى بشیء، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دینار چھوڑا بطور ترکہ، نہ درہم چھوڑا، نہ بکری چھوڑی، نہ اونٹ، نہ ہی کسی مالی شے کی وصیت کی۔ اور اہل تشیع کی کتابوں میں اصول کافی، جس کے بارے میں نجم الحسن قراروی کہتا ہے کہ اصول کافی جو تھی وہ حضرت امام منتظر امام محمد المہدی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کی گئی، تو آپ نے فرمایا یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اسی کافی کی روایت نمبر 47 اور 59 میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ فرمان درج ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب میں یہ سوال حسن اللہ یاری کے فالورز کرنا چاہتا ہوں، بقول آپ کے حسن اللہ یاری اگر عالم ہے اور وہ نبیوں کا وارث ہے، مجھے یہ بتائیے اس کو کون سی وراثت ملی؟ وراثت علمی ملی یا وراثت مالی ملی؟ وراثت مالی ملی تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل، کہاں ہے مال وراثت اس کو ملی؟ وہ تو سید ہے کہ نہیں؟ سید تو درکنار وہ ہاشمی بھی نہیں ہے، وہ افغانی پٹھان ہے، قریشی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس سے مراد ہے علمی وراثت، تو یہی تو بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہوا کرتی ہے، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم اخلاق، علم بیان، علم حکمت، علم الہیات، معرفت، طریقت، شریعت، یہ ان کی وراثت ہوتی ہے جو جس کے وارثین علماء بنتے ہیں۔ اور آگے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَذَاكَ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، فرمایا وہ اس لیے کہ انبیاء اپنے بعد ترکے میں بطور دینار درہم کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، یعنی مال دنیاوی نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ بے شک احادیث جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے سنن ہوتی ہیں، وہی چھوڑ کے جاتے ہیں، انہی کا وہ وارث کرتے ہیں۔ مال درہم و دینار کا وہ کسی کو وارث نہیں کرتے، بلکہ کس چیز کا وارث کرتے ہیں؟ وہ وارث بناتے ہیں تو احادیث کا بناتے ہیں، اپنی حدیثوں کا۔ اور آگے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا، جس نے ان احادیث میں سے حصے کو اخذ کیا، لے لیا، پکڑ لیا، قبول کر لیا، احادیث ان کے پاس آ گئی، احادیث نبوی، اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ مسلم شریف سنی کتب سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ترکہ مالی نہیں چھوڑا، اگر چھوڑا تو وہ امت کے لیے صدقہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق کے بیان سے بھی پتہ چل گیا، اصول کافی کتب تشیع سے بھی، کہ انبیاء جو ہیں مال نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں جو ان کے علماء کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ میں نے جو 2 بیان دیے تھے حسن اللہ یاری کے بارے میں، ایک تو یہ تھا کہ اس نے یہ کہا، بکواس کی، اور اس نے اپنی تحقیق گھڑی اور قرآن مجید فرقان حمید کے بالکل خلاف اس نے بیان دیا، کیا کہ جاگیر جتنے حجرے تھے یا جاگیر فدق تھی یا جتنا مال دیا تھا اس سب کی وراثت تھی
وہ وراثت کے طور پر اکیلی مالکن تھی سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ ام الحسن والحسین دختر رسول سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اکیلی وارث تھی۔ اب میں یہی بات قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ النساء کی رکوع نمبر 2 کے آگے رکھتا ہوں، یہی بات کہ اکیلی بیٹی اگر چھوڑ گیا ہے مرد مرنے والا، اپنے پیچھے ایک بیٹی چھوڑ گیا ہے اور بیویاں چھوڑ گیا ہے، کیا آیا بیٹی کو ہی وہ وراثت ملے گی؟ یہی بات قرآن کے آگے پیش کر دیتے ہیں سورۃ النساء رکوع نمبر 2۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بیویوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اکیلی بیٹی ہے تو ارشاد فرمایا اکیلی بیٹی اگر مالکن ہو، اگر اکیلی بیٹی چھوڑ گیا ہو، 2 بیٹیاں نہ ہوں، 3 نہ ہوں، 4 نہ ہوں، ایک ہی بیٹی ہو، تو اللہ رب العالمین نے تو اس کے لیے ارشاد فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، وہ تو نصف کی مالک ہوگی۔ یہ تو نہیں کہا وہ سارے کی مالک ہوگی، اصل اللہ یاری کہتا ہے سارے کی مالک ہے، قرآن کہتا ہے آدھے کی مالک ہے، اور جو آدھا ہے اس میں سے کیا ہے فرمایا 8واں حصہ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، فرمایا جو اے مردو تم چھوڑ جاؤ گے اگر تم صاحب اولاد ہو تو اس صورت میں تمہاری بیویوں کو 1/8 حصہ ملے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو 9 ازواج تھیں جن کو قرآن 8واں حصہ کہنا چاہتا ہے، حسن اللہ یاری نے، کیونکہ مالی وراثت کا عقیدہ تمہارا ہے، حسن اللہ یاری کا ہے، میرا نہیں، اگر بقول تمہارے یہ وراثت ہی تھی اور تقسیم ہونی تھی تو پھر 1/8 حصے بیویوں کو ملنے چاہیے تھے۔ حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے کہ نہیں جی ان کو نہیں، یہ سارے کے سارے سیدہ زہرا کائنات کو ملنے چاہیے تھے۔ قرآن کی مخالفت کی اس نے۔ پھر اس میں سے جب چونکہ مرد اسبا نہیں چھوڑ گیا، آدھا لے گی بیٹی اور 8واں حصہ لے گا، اور 8واں حصہ ملے گا ازواج مطہرات کو، باقی جو مال بچے گا فرمایا وہ چچا میں تقسیم ہو جائے گا۔ چچا حضرت عباس اس وقت موجود تھے، وہ وراثت کے حقدار تھے، جو اگر بقول تمہارے وراثت مالی ہی تقسیم ہونی تھی تو جاگیر فدق میں سیدہ زہرا پاک کو آدھا ملتا، 8واں حصہ ازواج مطہرات کو ملتا، اور چچا باقی سارے بطور عصبت ہوگی وہ چچا حضرت عباس کو ملتا۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں وہ جگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد وہ ساری کی ساری ہی سیدہ زہرا پاک کی ہے۔ کیا حضرت مولا علی قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ کیا حضرت سیدہ خاتون جنت جو چکی چلاتی تھی، چکی چلاتے چلاتے قرآن کی تلاوتیں کرتی تھی اور قرآن کے گھر اترا تھا، انہیں سورۃ النساء کی رکوع نمبر 2 کی سمجھ نہ آئی جو حسن اللہ یاری کو آ گئی ہے؟ کیا حضرت مولا کائنات شر یزدہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، آپ نہیں جانتے تھے؟ آپ پر وہ عقدہ کھلا ہی نہیں، وہ مسئلہ کھلا ہی نہیں جو حسن اللہ یاری پہ کھل گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ وراثت نبوی واقعی عام بندوں کی طرح ہی وراثت ہوتی، تقسیم ہوتی، تو آدھا سیدہ زہرا کو ملتا، 1/8 ازواج مطہرات کو ملتا، باقی بطور اسبا جو تھا وہ چچا حضرت عباس لے جاتے۔ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اور امتی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، مدارج کے اندر بھی، ان کے رتبے کے اندر بھی، ان کے خصائص میں بھی، اور دنیاوی کچھ احکامات کے اندر بھی۔ مثلا دنیاوی احکامات میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے، اور نبی کی بیوی امت پہ حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی جو چھوڑ جائے ترکہ، وہ وراثت کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، جبکہ امتیوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ امتیوں کا جو مال ہے وہ بطور ترکہ تقسیم ہوتا ہے، وہ بطور وراثت تقسیم ہوتا ہے۔ میرا یہ کلیم اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کا جو مال ہے وہ وراثت نہیں تھا، وہ امت کے لیے صدقہ تھا۔ اگر بقول شیعہ اور بقول حسن اللہ یاری اس کو وراثت مانا جائے تو پھر اکیلی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ام الحسن والحسین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کی وارث نہیں بن سکتی ہے اکیلی، کیونکہ وراثت کے پھر جو احکام ہے سورۃ النساء رکوع نمبر 2 میں جو اللہ نے بیان کیے، وہ تمام جو حقدار ہیں پھر ان کے اندر بھی تقسیم ہوگا، جن میں ازواج مطہرات ہیں کہ ان کو 8واں حصہ دیا جائے، چچا ہیں حضرت عباس کے بطور اسباب وہ سارا مال لے جائیں گے۔ اور میں نے جو حجروں کے لیے بات کی تھی کہ امہات المومنین کے جو حجرے تھے وہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی بیویوں کو گفٹ کر دیے تھے، ہبا کر دیے تھے، ان کی وہاں رہائش تھی، وہ رہتی تھی اپنے اپنے حجرہ میں، اور ہر بی بی نے اپنے حجرے کو اپنا حجرہ کہا، اپنا گھر کہا،
اور نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی उनके हुजरों को चेंज नहीं किया کہ فلاں کا حجرہ فلاں کے پاس دے دیا، فلاں کا حجرہ فلاں کو دے دیا، بلکہ جو پہلی دفعہ دے دیا وہی وہ ساری زندگی امہات المومنین اپنے اپنے حجرے میں رہیں. اور جو چیز گفٹ کر دی جائے اور وہاں بطور رہائش قبضہ ہو جائے تو اس کو ملکیت کہتے ہیں. تو یہ ملکیت بطور ہبہ و قبضہ دونوں چیزیں مل کر ملکیت بن گئی اور وہ اپنے اپنے حجرہ کی مالکہ تھیں. تبھی تو اللہ رب العالمین نے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. بیوتکن، بیوت کی جو نسبت ہے بطور اضافت وہ ازواج رسول کی طرف کی گئی، اور اضافت ملکیت کو ہی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکیتی حجرے میں رہو. تو دونوں میرے نظریات واضح طور پر ہیں کہ نبی کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی. اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجرے ملے وہ زندگی کے اندر وہ ہبہ کیے گئے، اور ان کا جب رہائش کے طور پر ان کا قبضہ ہوا تو وہ ان کی ملکیت ہو گئے تھے.